زندگی کیسے گزرے اور کیسا انسان اللہ کو مطلوب ہے، اس کی پوری وضاحت اور اس کے لیے ہدایات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نازل فرمائی ہے۔ پھر ان احکامات اور ہدایات کی تشریحات، توضیحات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ پہلی چیز جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کے نزدیک کرتی ہے، وہ حلال غذا ہے۔ غذا حلال ہے تو انسانی جسم کے اندر خون حلال ہوگا اور انسانی جسم کا گوشت حلال ہوگا۔ حلال سے مراد یہ کہ حلال اور طیب کمائی کا بنا ہوا گوشت ہوگا، حلال غذا سے بنا ہوا خون اور گوشت ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان کا خون بھی حلال ہے، طیب غذا کا ہے، اس پر جو گوشت چڑھا ہے وہ حلال اور طیب غذا کا ہے، تو مرنے کے بعد یہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اگر انسان کا جسم اور انسان کا خون غذائے حرام کا بنا ہوا ہے تو حرام چیز جنت میں داخل نہیں ہوتی، حرام چیز کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان دور دراز سفر کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، حج کے لیے آتا ہے، عمرہ کے لیے آتا ہے، اپنی حاجات اور اپنی ضروریات لے کر آتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لمبا سفر اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے، وہاں گڑ گڑا کے کہتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ پھر دعائیں مانگتا ہے، پکارتا ہے اللہ کو، لیکن مطعمہ حرام، جو غذا کھا کر آیا ہے یہ لقمہ حرام ہے۔ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، لباس جو پہن کر آیا ہے یہ بھی حرام کا ہے، یا چوری کر کے غذا کھائی، غصب کر کے غذا کھائی، ڈاکہ مار کے غذا کھائی، کسی کا حق مار کر غذا کھائی یا لباس بنایا، رشوت لے کر غذا کھائی یا لباس بنایا، تو فرمایا مطعمہ حرام
اس کا کھانا حرام ہے، مأکلہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام پیسے کا، حرام کمائی کا، ومشربہ حرام، اس نے جو پیا وہ بھی حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، تو کہاں سے دعا قبول ہو جائے گی؟ یہ گڑ گڑانا اللہ کے حضور، یہ رونا، یہ آنسو بہانا، یہ کوئی کام نہیں دیں گے، کیونکہ سر سے پیر تک اس کے جسم پر جو کپڑا ہے یہ حرام کا بنا ہوا ہے، پوری عمر ہوگی غذائے حرام کھاتے ہوئے، اور حرام کھا کھا کے خوب موٹا تازہ ہوا ہے، خوب گوشت چڑھا ہوا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا صحت مند ہے، لیکن ہے وہ اندر بیمار، ظاہری صحت مند ہے اندر بیمار، اس لیے کہ روح بیمار ہے، غذائے حرام کھا کھا کے روح بیمار پڑ چکی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، اس کے لیے اس کی دعا کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ پھر ایک حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَدِرْهَمٌ فِيهِ حَرَامٌ، ایک آدمی نے کپڑا خریدا، لباس خریدا، اس وقت دراہم چلتے تھے، دینار چلتے تھے، آج روپیہ ہے، تو فرض کر لو کہ ایک آدمی نے 1000 روپے کی قیمت کا کپڑا خریدا، 1000 روپے میں، لیکن اس میں 1 روپیہ حرام کا ہے، 999 روپے جائز کمائی کے ہیں، حلال اور طیب کمائی کے ہیں، 1 روپیہ حرام کمائی کا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ لباس اس کے جسم پر رہے گا، لم يقبل اللہ صلاة لہ ما دام علیہ، جب تک اس کے جسم پر یہ کپڑا لگا رہے گا تب تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم جو غذائے حرام سے پالا گیا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے، اور جب تک جہنم میں گل سڑ کر اس کی غلاظت ختم نہیں ہوگی، اس کے اثرات ختم نہیں ہوں گے، تب تک اللہ اس کو جنت میں نکال کر داخل نہیں کرے گا، جہنم ہی میں جلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب حرام کے مختلف طریقے اور حرام کی مختلف چیزیں ہیں۔ دوسرے پارے میں آیت آئی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنے مال ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، وَتُبْدُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور ناجائز طریقے سے اپنے مال کو حکام تک مت پہنچاؤ۔
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، ایک جماعت ضرور یہ ناجائز مال تم سے بٹور کر کھا لے گی اور گناہ کے اندر مبتلا ہوگی، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ اس آیت کے ذیل میں مفسر قرآن حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ اس کی ایک شکل یہ کہ مال چرا لیا، ڈاکہ مار لیا، زمین باغ غصب کر لیا، چھین لیا زبردستی، اور غریب کوئی مدافعت نہیں کر سکا کیونکہ اس کے پاس ایسے سورسز نہیں ہیں کہ وہ مدافعت کرے۔ مسجد میں امام ہے تو مقتدی کوئی خیال نہیں رکھتے ہیں اس کا، وہ کہاں سے کھاتا ہے، کہاں سے پیتا ہے، کہاں سے پہنتا ہے، کوئی خیال نہیں، تو اس کی جائز کمائی کا بھی خیال نہیں۔ مسجد میں مؤذن ہے، مقرر مؤذن ہے، اس کی ضروریات اور تکفل کا کوئی خیال نہیں، اور اس امام کے نام پر اور مؤذن کے نام پر پیسہ بٹور کر جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی حرام کی ہے، رشوت، اسی طریقے سے چوری، راستہ چلتے چلتے باغ بہترین دیکھا اور سیب اتار کر کھا لیے، راستہ چلتے چلتے بہترین مکئی کی فصل دیکھی اور اندر داخل ہو گئے زمین میں اور چند چھلیاں لے لی، بھون کر کھا لی، وقتی طور پر بڑا مزہ آیا، لیکن ہے مال حرام، ہے مال حرام۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، جوئے کا کاروبار کر رہا ہے، سٹے بازی کا کاروبار کر رہا ہے، ایک فریق ہارے گا ایک جیتے گا، ظاہر سی بات ہے جو ہارے گا اس کو پیسہ دینا ہے، اور وہ اپنی رضامندی سے پیسہ آپ کو نہیں دے گا، وہ رضامندی سے پیسہ مجھے نہیں دے گا، کسی اور کو ساتھی کو نہیں دے گا، وہ دل کی ناراضگی کے ساتھ ہی دے گا، بادل نخواستہ ہی دے گا، حرام ہے۔ سود اور سودی کاروبار چاہے آپس میں دکاندار دکاندار، زمیندار زمیندار، ہمسایہ ہمسایہ، رشتہ دار کر رہے ہیں معاملہ، یا بینک میں پیسہ ڈالا ہوا ہے انٹرسٹ آ رہا ہے، تو سود حرام۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اب تم آپس میں اپنے مال کو باطل اور ناجائز طریقے سے آپس میں مال مت کھایا کرو۔ زمین کا قضیہ عدالت میں چلا گیا، دکان کا قضیہ عدالت میں چلا گیا، اور وہاں مدعا علیہ نے گواہی پیش نہیں کی اور مدعی نے پیسے بھر کر مقدمہ جیت لیا، رشوت دے کر مقدمہ جیت لیا، کلاٹوں کی جیبیں پر ہو گئی، سارے ملازم خوش ہو گئے اور اس غریب فقیر کا حق مارا گیا، فرمایا وَتُدْرُوا بِهَا الْحُكَّامَ، تم ناجائز طریقے سے اپنے مقدمات کو عدالتوں میں لے کر غریب کا پیسہ عدالت والوں کو مت کھلاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ میں یہ حرام کر رہا ہوں، میں یہ ناجائز کر رہا ہوں۔
لیکن جاننے کے باوجود تم یہ کام کر رہے ہو. اسی طریقے سے بچے یتیم ہو گئے، یتیم ہو گئے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم ان کا یہ ہے، سورہ نساء کے اندر بھی بیان کیا اور سورت بنی اسرائیل کے اندر بھی بیان کیا کہ یتیم بچوں کو ان کی جائیداد، ان کے دکان ہے، ان کی زمین ہے، جو جائز وارث ہے وہ اس کو سنبھال کر رکھیں، اپنے پاس محفوظ رکھیں، تب تک جب تک ان کے اندر بلوغت آ جائے، رشد آ جائے، فہم آ جائے کہ مال ناجائز راستے میں استعمال کرنا، خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے وہ تیار ہو گئے ذہنی طور پر، فہم و فراست کے اعتبار سے شعوری طور پر مال کے محافظ بن سکے، تب تک حکم ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرو. لیکن یہ تو شرعی حکم ہے، اس شرعی حکم کی آڑ میں آ کر چچا بھتیجے کی جائیداد ہڑپ کر رہا ہے، ماما بھانجے کی جائیداد ہڑپ کر رہا ہے، باقی رشتہ دار اپنے یتیم رشتہ داروں کی جائیداد، بچوں کی جائیداد ہڑپ کر رہے ہیں. تو قرآن مجید نے ایک آیت بیان کی 4 پارے میں، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں، یتیم کی پرورش کے عوض میں یا یتیم کو بہلا پھسلا کر یا یتیم پر زبردستی کر کے ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں، تو اصل میں وہ مال نہیں کھاتے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو یقیناً اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اس لیے کہ یتیم کا مال کھانا اور یتیم کا مال ہڑپ کرنا اس کا لازمی نتیجہ ہے جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. تو قرآن نے کہا یہ تم یتیم کی جائیداد نہیں کھا رہے ہو، یہ تم اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہو. اور فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بہت جلدی تمہیں دھکتی ہوئی، چلتی ہوئی شعلوں والی آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. دو چیزوں پر بہت زور دیا ہے، ایک عقل حلال اور دوسرا صدق مقال. بات سچی ہو، معاملہ سچا ہو، صاف ستھرا معاملہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدور کا حق، مزدور کا حق، اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. وہ لگا ہوا ہے، گنتی اور پھاوڑا لے کے کام کر رہا ہے، اور اس کا سر سے لے کے پیر تک جسم پسینے میں شرابور ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، خوب ابھی تک محنت کی، لیکن کہتے ہیں 10 دن کے بعد پیسہ دیں گے. تمہیں شرم نہیں آتی؟
اس کا پسینہ نکل رہا ہے، اور تم کہتے ہو داہدو قادموں پہنچا. کیوں؟ 10 دن کے بعد ہی اس کو لانا تھا نا، آج کیوں لائے؟ اس کے گھر میں عیال ہے، اس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی بیمار ہو جس کی وجہ سے یہ اتنی محنت کر رہا ہے، اور تم کہتے ہو 10 دن کے بعد تمہارے رقم دیں گے، یا کھا ہی جاتے ہو، دینے کا نام ہی نہیں. یہ ذہن میں نہیں رہا کہ یہ کام میرا بھی کسی نے کیا تھا. میرے ہاں ایک دن کے لیے کوئی ملازم تھا، میرے ہاں ایک مہینے کے لیے کوئی مزدور تھا. نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کا پیسہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ایک دوسری آیت کے اندر آیا، اسی 5ویں پارے کی آیت، سورۃ نساء کی آیت، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، تم اپنے مالوں کو ناجائز طریقے سے مت کھایا کرو. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھایا کرو. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ہاں، تمہارے درمیان کوئی تجارتی معاملہ ہے تو تجارتی معاملہ میں تم ایک دوسرے کی رضامندی سے ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، ایک دوسرے سے دے سکتے ہو، ایک دوسرے کو دے سکتے ہو. اس طرح ایک حدیث میں آیا آسا، کسی کی لاٹھی بھی بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے کے ہاتھ میں مت لو. ہم باہر نکلتے ہیں نا، ہمیں چپل جوتا نہیں ملتا ہے اپنا، دوسرے کا پہن کے گھومتے ہیں. تو 2-4 کلومیٹر گھوم کر آئے کہ یہ چپل آپ کی ہے، یہ پہن لو. تم نے کیوں پہنی ہے؟ تمہیں یہ حق کس نے بخشا؟ اس کو تم نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کروایا، کیوں کروایا؟ کس کی شریعت سے کروایا؟ کس قانون سے کروایا؟ ہم اس چیز کا خیال دھیان نہیں رکھتے. آپس کی رضامندی سے کوئی معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، رضامندی سے کوئی معاملہ نہیں ہے تو ناجائز ہے، حرام ہے. میرے دوستو، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو تم قتل مت کرو. یہ نصیحت، اپنے آپ کو قتل مت کرو. اس کے 2 مفہوم بیان کیے مفتی تقی عثمانی برکاتہ نے توضیح القرآن میں. ایک مفہوم یہ بیان کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل مت کرو، وہ اپنا قتل ہے. اپنے ہمسایہ کو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اس کو قتل مت کرو، وہ اپنا قتل کرنا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. دوسرا مفہوم بیان کیا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی مت کرو. خودکشی کرنا حرام ہے. اپنے آپ کو پھانسی دے کر مارنا، دوائی کھا کر مارنا. جو لوگ ڈرگس کے شکار ہیں وہ اس آیت پر غور کریں. تو ڈرگس کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. شرابی اتنا شراب پیتا ہے کہ نالی میں گر جاتا ہے، نشے اس بے ہوشی میں ہوتا ہے کہ کبھی ہوش میں آنے کی نوبت نہیں، ادھر سے ہی چلا جاتا ہے. تو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تم اپنے آپ کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت زیادہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں. لیکن تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. یہ چیزیں کرو.
بہرحال یہ طویل موضوع ہے اور نہایت دلچسپ موضوع ہے، یہ آج کے دور کے مطابق یہ عنوان ہے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ مزید اس موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا، اور آئندہ جمعہ پر زندگی رہی انشاءاللہ، صحت رہی تو مزید اس بارے میں روشناس کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔